बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर, गाइड। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़ें, आप पहले की तरह इस वीडियो को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ना सिर्फ आप तक ये वीडियो पहुंचते रहें, बल्कि ये मेरा इल्म जो है खिदमत खल्क बतौर सदका जारिया जो है बाकी लोगों तक भी पहुंचे, उनके काम आए। अगर किसी एक आदमी की ज़िंदगी संवर गई तो मैं समझूंगा कि मेरा इल्म जो है उनके काम आ गया। आज हम बड़े अहम मौजू पे बात करने लगे हैं, जो अक्सर तलबात मुझसे पूछते हैं कि सर हम अपना जो फ्यूचर कैरियर है उसको क्यों और कैसे डिज़ाइन करें, हमें करना चाहिए कैरियर को डिज़ाइन या नहीं करना चाहिए। तो इस अहम मौजू पे मैं अपने जज्बात एहसास का ख्याल करूँगा। इस पे बड़ी आला किस्म की मेरी प्रेजेंटेशन भी पड़ी हैं, वो अगर आपने या मेरी प्रेजेंटेशन लोगों ने सुनी है तो उनको ये सारा कुछ याद आ जाएगा। वीडियो में चूँकि टाइम की मजबूरी होती है, इसलिए उसकी मैं ब्रीफ समरी आपके सामने बयान करूँगा। डिज़ाइन होता क्या है, डिज़ाइन हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है किसी न किसी शक्ल में वो डिज़ाइन की शक्ल में बनी हुई है, और डिज़ाइन जो है जो कंपैटिबल होता है मार्केट के, वो मार्केट में सेल हो जाता है, जो नहीं होता वो घर पड़ा रहता है। तो यही आपका कैरियर जो है, उसका फ्यूचर कैरियर जो है या ड्रीम जॉब जो है उसका उसका तरीका है, तौर तरीका है कि अगर आप उसको प्रॉपर सेलेक्ट कर लेंगे आप कामयाब व कामयाब होंगे। अगर आपने प्रॉपर सेलेक्ट ना किया तो आप नाकाम होंगे। जब हम बात करते हैं डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन का जो स्टार्ट होता है यानी उसका जो मरकज़ी नुक्ता है वो डॉट से शुरू होता है। इससे पहले कि डॉट की तरफ मैं बढ़ूँ, क्योंकि डॉट अगर स्टैटिक है तो वो डॉट रह जाती है, और डॉट अगर डायनामिक है तो वो डिज़ाइन की शक्ल अख्तियार कर लेती है। कैसे करती है कि जब डॉट को हम मूव करना शुरू करते हैं और अपने चॉइस के मुताबिक मूव करते रहते हैं, तो वही डॉट जो है एक पैटर्न की शक्ल अख्तियार कर लेती है। और जब हम इस पैटर्न को फिल्टर करते हैं या इसकी काट छांट कर लेते हैं तो ये एक स्केच बनता है। और स्केच जब बनता है तो इसमें फिर हम क्या करते हैं कि अपने पसंद का कलर जो है वो करते हैं, पेंट कर देते हैं उसकी, और वो जब कलर मैच करता है उस स्केच के साथ तो वो डिज़ाइन बनता है। डाट जो है ये डिज़ाइन में बहुत अहम रोल अदा करती है, क्योंकि अगर डाट ना होती है तो डिज़ाइन का सफ़र भी नहीं था। इसी तरीके से कैरियर काउंसिल में डाट की जगह आपका कैरियर सिलेक्शन में गाइडेंस और काउंसलिंग जो है उसका बड़ा अमल दखल है, और यहाँ डाट से मुराद है गाइड या काउंसलर। डाट की कितनी अहमियत है उसके बारे में एक छोटा सा वाक़या मैं आपकी नज़र करूँगा। एक प्रोफेसर साहब एक दफ़ा क्लास में आए, उन्होंने एक कागज़ जो है बच्चों को दिया, उनको कहा ये क्वेश्चन पेपर है, इसको हल करें। उस पर क्या था, उसके सेंटर में छोटा सा डॉट लगाया हुआ था। सब बच्चों ने पेपर को देखा तो उसमें उनको कुछ नज़र नहीं आया, और सब ने 3 घंटे के बाद पेपर जो है खाली वापस कर दिया। प्रोफेसर ने पूछा कि ये मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिया था, आपने इसको हल क्यों नहीं किया? तो बच्चों ने कहा कि सर इसमें हल करने वाली चीज़ ही कोई नहीं थी, हम हल क्या करते, जब सवाल ही कोई नहीं था तो हम जवाब क्या देते। तो प्रोफेसर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि तुम्हें खाली पेपर इतना बड़ा तो नज़र आ गया, लेकिन सेंटर में जो छोटा डाट था वो नज़र नहीं आया। तो ये मसला है, जिनको डाट नहीं नज़र आता उनका डिज़ाइन कभी प्रॉपर नहीं होता, और जिनको कैरियर काउंसलर या गाइडेंस नहीं मिलती वो कैरियर सिलेक्शन कभी प्रॉपर नहीं कर पाते और वो हमेशा नाकाम होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि डिज़ाइन का लफ्ज़ जो है ये इससे क्या मुराद है। उसके बाद डॉट के हवाले से ही एक डॉट्स मॉडल है जो हम फॉलो करते हैं कैरियर को डिज़ाइन करने के लिए। और फिर मैं डॉट्स मॉडल और उसका मॉडल क्यों हमने कहा, उसको इसका क्या अमले फ़ायदा है आपके करियर काउंसलिंग या गाइडेंस में या फ्यूचर कैरियर के सिलेक्शन में, उसकी बात करूँगा। जब हम डिज़ाइन के लफ्ज़ पे गौर करते हैं तो उसमें जो पहला लफ्ज़ डी है वो है डिफ़ाइन योर वाई। अक्सर लोग जो हैं ज़िंदगी में नाकाम हो रहे हैं, ख़ास तौर पे तलबा तालिबात, वो अपनी वाई जो है यानी वाई को नहीं समझ पा रहे, वो अपने एक्स में फंसे हुए हैं। और जो बंदा एक्स में फंसा होता है, वाई को प्रॉपर नहीं ढूंढ पा रहा, वो जल्दी जेड की तरफ चला जाता है, यानी ज़ीरो हो जाता है। तो सबसे पहला काम जो है, वाई का मतलब है वाई योर लाइफ। आप कायनात में क्यों आए, आपको क्यों पैदा किया गया, आपके पैदा करने का क्या मकसद था, क्या वह मकसद पूरा कर रहे हैं या नहीं, क्या मकसद पूरा किया है तो आप कामयाब हैं या नाकाम हैं, इस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले यह है कि आप डिफ़ाइन करें आप क्या हैं और आप क्या कुछ कर सकते हैं
کیا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. دوسرا لفظ ہے ای، اس کو کہتے ہیں ایمفسائز، کہ اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو پہلے اپنے جذبات و احساسات کو پہچانیے، پھر لوگوں کے جذبات و احساسات کو پہچانیے اور ایسا کام کیجیے جس سے آپ کو بھی دکھ نہ ہو، دنیا کو بھی دکھ نہ ہو. اور تیسرا لفظ ہے اسکل، ایس جو ہے اسکلفل، کہ اگر آپ نے اپنے گول کو ڈیفائن بھی کر لیا ہے اور اپنے جذبات احساسات کو بھی دیکھ لیا ہے. ان دونوں لفظوں ڈی اور ای سے مراد بیسیکلی کوگنیٹو ڈومین اور اس کے بعد جو افیکٹو ڈومین ہے. اسکلفل ہونا کا مطلب ہے سائیکو موٹو ڈومین، کہ آپ نے اگر سارا کچھ کر لیا ہے تو کیا یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ پراپر کر پا رہے ہیں یا نہیں. اگر نہیں کر پا رہے تو ان کے کرنے کے لیے جو اسکل آپ کو چاہیے تھے کیا آپ نے سیکھ لیے یا نہیں سیکھ لیے. اگر نہیں سیکھے تو سیکھیں. تو بیسیکلی ڈی ای اور ایس سے مراد یہ ہے 3 ڈومینز آف لرننگ: کوگنیٹک، افیکٹو ڈومین اور سائیکو موٹو ڈومین. اس کے بعد لفظ آتا ہے آئی، آئیڈیلائز. اگر آپ نے یہ تینوں ڈومین حاصل کر لی ہیں تو پھر اپنے آپ کو آئیڈیل بنائیں، یعنی ان میں کمال حاصل کریں. اور چوتھا لفظ ہے جی، جس کو ہم کہتے ہیں گڈ لکنگ. اور جب آپ کمال حاصل کر لیں تو اس کی کانٹ شانٹ ایسی کریں کہ ہر کسی کو وہ جو بھی آپ نے کمال حاصل کیا ہے ہر کوئی اس کو پسند کرے، تاکہ آپ کی کامیابی کی چانس بڑھ جائیں. اور آخری لفظ این، اس کو ہم کہتے ہیں نیٹ ورکنگ، کہ جب آپ کسی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، اچھا ڈیزائن بھی بنا لیا ہے اور آپ کے لحاظ سے وہ آئیڈل بھی ہے، تو آپ پھر اپنا نیٹ ورک کو بڑھائیں، حلقہ احباب کو بڑھائیں، تاکہ وہ آپ کا جو ڈیزائن ہے جہاں تک جا سکتا ہے جائے، تاکہ میکسیمم پرابیلٹی اس کی بڑھے اور آپ کامیاب و کامران ہوں اور ڈیزائن جو آپ نے بنایا ہے اس کا مقصد پورا ہو. اس کے بعد میں بات کرتا ہوں ڈاٹس ماڈل، کہ ڈاٹس ماڈل ڈیزائننگ میں کیوں پریفر کیا جاتا ہے اور کیوں ہم استعمال کرتے ہیں. جب ہم ڈاٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں پہلا ہے ڈی، ڈیسیجن میکنگ. آپ پہلے فیصلہ کریں کہ آپ نے جو ہے فیوچر کیریئر جو ہے ڈیفائن کرنا ہے، وہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ فیصلہ آپ کیسے کر پائیں گے؟ اپنے گولز جو ہیں ان کو واضح رکھیں، اپنے ایمز اور آبجیکٹیو جو ہیں لائف کے ان کو کلیئرلی ڈیفائن کریں، اپنا مشن جو ہے اس کو واضح کریں، اپنا ویژن جو ہے اس کو براڈن کریں، اور اس کے بعد اپنی کور ویلیوز ایسی فٹ کریں کہ آپ کا جو ڈیسیجن ہے وہ ہمیشہ ایکسیپٹیبل ہو اور کامیابی کی طرف گامزن ہو. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے او، اپرچونیٹیز اویلیبل. جو چیزیں اوپر میں نے کہا ہے ڈیسیجن میکنگ کے پہلے آپ مارکیٹ ویلیو کو دیکھیں کہ جو کچھ آپ ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ سارا کچھ چلتا ہے. ایسا ڈیسیجن مت لیں جس کی ڈیمانڈ نہ ہو، کیونکہ اس کا آگے کو فائدہ نہیں ہوگا. تیسرا لفظ ڈاٹس میں ہے ٹی، اس سے بنتا ہے ٹرانزیشن یا ٹرانسفارمیشن. یہ چیز بڑی اہم ہے، کیونکہ ٹرانسفارمیشن یا ٹرانزیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنا نیٹ ورک جو ہے اس کو بڑھانا ہے آپ نے، تاکہ جو آپ نے ڈیسیجن کیا ہے اس کا اسپریڈ میکسیمم ہو. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو جاب سرچ ٹیکنیک آنی چاہیے. جتنی بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ان سے آپ سرچ کریں اور جاب کی اپرچونیٹیز کو دیکھیں تاکہ آپ کا ڈیسیجن اس سے میچ کر سکے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کو جاب سرچ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا آپ اس کیریئر میں جانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہینڈ آن پریکٹس کیجئے. اس پریکٹس میں کیا کچھ آپ نے کرنا ہے، اپنا سی وی جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈیزائن کیجئے، کور لیٹر اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کی کوشش کیجئے. اس کے بعد انٹرویو کی میکسیمم تیاری کیجئے، اللہ کا نام لے کر وہ وہاں انٹرویو دیجئے، اور انٹرویو کے طریقے جو ہے اس کی پریکٹس کیجئے، ٹریننگ کیجئے، اپنی تیاری مکمل کیجئے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو کامیابی کامل دے گا. اور آخر پہ ایس جو ہے اس سے بنتا ہے سیلف اویئرنیس، سیلف اسیسمنٹ اور سیلف ریفلیکشن. اس کا مطلب ہے جب آپ سارا کچھ کر لیں تو ایسے منہ اٹھا کے وہاں نہ چلا جائیں انٹرویو دینے یا ٹیسٹ دینے. آپ اپنے آپ کو پہچانیں، وہ جو انٹرویو آپ دینے جا رہے ہیں ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اس کے ایس او پیز کیا ہیں، کیا کچھ وہ پوچھتے ہیں، کیا آپ نے وہ تیاری کر لی یا نہیں کر لی. اس کو ہم کہتے ہیں سیلف اسیسمنٹ. اور جب آپ یہ کر لیں گے اس کا ہم کہتے ہیں سیلف ریفلیکشن، کہ آپ نے اپنے آپ کو تول لیا ہے کہ آپ اس کام کرنے کے قابل ہیں. تو آپ وہ انٹرویو دیجئے تاکہ جب آپ انٹرویو میں کامیاب ہوں تو آپ کو ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے. اب میں بات کرتا ہوں کہ ماڈل جو ہے ہم ڈاٹس ماڈل کیوں کہتے ہیں. ماڈل ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ان کے لفظوں سے جو کچھ بننے لگا ہے اس کی میں وضاحت کروں گا. ایم سے بنتا ہے مینیجیبل، یعنی آپ کوئی ایسا کام کریں جو اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول آپ کے پاس ہو، کسی اور کے پاس نہ چلا جائے.
آپ اس کو مینیج بھی کر سکیں، جب چاہیں اس کو بڑھا سکیں، جب چاہے اس کو کم کر سکیں، جب چاہے اس کی کوالٹی جو ہے زیادہ کر سکیں، جب چاہے کوالٹی کم کر لیں، یعنی مارکیٹ کے حوالے سے اس میں ایڈجسٹمنٹ کر سکیں۔ اور او سے بنتا ہے آرگنائزڈ، یعنی وہ سسٹمیٹک ہو، اس کی پلاننگ، جس کی میں نے ایمز اینڈ آبجیکٹیو کی بات کی ہے، مشن یا ویژن کی بات کی ہے، وہ ساری چیزوں کو کوالیفائی کرے اور کور ویلیو کا جو فریم آف ریفرنس ہے اس میں فٹ ہونے کے قابل ہو۔ ڈی سے بنتا ہے ڈیمانسٹریبل، یعنی جب آپ چاہیں لوگوں کے سامنے اس کو ڈیمانسٹریٹ بھی کر سکیں اور لوگوں کو منوا بھی سکیں۔ ای سے بنتا ہے ایگزیکیوٹیبل، اور لوگ اس کو مانیں بھی جو آپ ایگزیکیوشن کریں، لوگ کہیں کہ واقعی اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے اور جس بندے نے کیا ہے یہ اسی کا خاصہ ہے۔ اور ایل سے بنتا ہے لیجنڈ آف لرننگ، کہ آپ جو بھی ماڈل جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کریں اس میں علم جو ہے اس پہ آپ کی کمانڈ اس قدر ہو کہ جو بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں لوگ آپ اس کو اکنالج کریں۔ اب اس کو میں سم اپ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈاٹس جو ہے وہ پراپر بنا لیا اور اس کی ڈائنامک موومنٹ اپنی پراپر کر لی زبانے کے حوالے سے، اور اس میں کلر میکسنگ جو ہے میچنگ جو ہے یہ کلر میکسنگ جو ہے پراپر کر لی، تو وہ جو اسکیچ یا پیٹرن بنے گا وہ آپ کے کیریئر کا اعلیٰ ڈیزائن ہوگا۔ اور اس کے بعد جب اعلیٰ ڈیزائن بنے گا تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اس پہ ڈیسیجن لینا ہے۔ ڈیسیجن لینے کے لیے آپ کے پیچھے مکمل طور پہ فل بیک اپ ہونا چاہیے، آپ کا مشن کلیئر ہونا چاہیے، ویژن کلیئر ہونا چاہیے، کور ویلیو اتھینٹیکیٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا نیٹ ورکنگ اسٹرانگ ہونا چاہیے، سرچ آپ کی بہترین ہونی چاہیے، آپ کا سی وی آئیڈیل قسم کا ہونا چاہیے، آپ کا کور لیٹر آئیڈیل قسم کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انٹرویو کی مکمل تیاری ہونی چاہیے، اپنے آپ کو تول کے جائیے اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کیجیے، تو وہ جو کچھ بھی آپ کریں گے وہ مینیجیبل بھی ہوگا، آرگنائز بھی ہوگا، ڈیمانسٹریٹیبل بھی ہوگا، ایگزیکیوٹیبل بھی ہوگا، اس میں لرننگ بھی ہوگی، آپ کے لیے بھی دنیا کے لیے بھی۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں کہ آپ ڈیزائن ضرور کریں اپنا فیوچر کیریئر جو ہے، لیکن ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے، اگر آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اپنا فیوچر کیریئر جو ہے اس کو ڈیزائن کریں گے تو انشاءاللہ وہ کیریئر جو آپ نے ڈیزائن کیا ہے وہ ڈیزائن آپ کے لیے بھی فیوریبل ہوگا، زمانے کے لیے بھی فیوریبل ہوگا، اور جس فیوچر کیریئر کا آپ ڈیزائن کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کے جو اپنے ڈیزائن ہیں، جو مقاصد ہیں، ان کو بھی پورا کرے گا اور دنیا کے لیے بھی خیر و برکت کا باعث بنے گا۔ اس میں بھی کوئی چیز اگر آپ پوچھنے والی ہو یا اس میں آپ مزید ایکسپلیشن چاہیں یا اس پہ فل فلیج پریزنٹیشن کروانا چاہیں یا ٹریننگ کی سرٹیفکیشن وغیرہ کرنا چاہیں، آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کیجیے گا میرے فون نمبر کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے یا فیمز کی مینجمنٹ کے ذریعے۔ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ آخر پہ دوبارہ گزارش آپ سے کروں گا، اس کو ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے پہلے کی طرح اور لائک بھی کیجیے تاکہ یہ علم جو ہے سینہ میں سینہ پھیلتا رہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔